بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے جو بیان دیا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے وہ تمام مطالبات اور خدشات اور تحفظات اور ہمارے تمام وہ حقائق جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور واضح طور پر سامنے آ گئے۔ یہ الیکشن نہیں تھا، یہ تو ایک ڈرامہ تھا، یہ ایک قوم کے ساتھ مذاق، اور اس الیکشن میں جس طرح تسلط کیا گیا ہے ان لوگوں کا کہ جنہیں مینڈیٹ نہیں ملا، وہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک ہے۔ کراچی شہر میں MQM کو جس طرح مسلط کیا گیا، جس نے 1.5 لاکھ ووٹ لیے ہوں اور اس کو 15 قومی کی اور 25 صوبائی کی سیٹیں دے دی جائیں، حیدرآباد سے 2 قومی کی سیٹیں دے دی جائیں، یہ تو دہشت گردی کا راج مسلط کرنا اور عوامی رائے کو کچل کر ان دہشت گردوں کو اور بھتہ خوروں کو اور بوری بند لاشوں کا کاروبار کرنے والوں کو مسلط کرنا، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور جو لوگ بھی اس کام میں ملوث ہیں، در حقیقت وہ پاکستان دشمنی کر رہے ہیں، عوام دشمنی کر رہے ہیں، جمہوریت دشمنی کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا اب یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے پاس اور کون سا دروازہ ہے؟ ٹھیک ہے کہ الزامات تو ہر طرف ہی لگ رہے ہیں، لیکن بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا ہوگا۔ چیف جسٹس صاحب، آپ اپنی ہمت کا مظاہرہ کریں اور قوم کے سامنے فارم 45 کی بنیاد پر ایک انکوائری کرنا شروع کریں، ایک کمیٹی بنا دیں ایک بڑے اسکیل پر، اور عدلیہ پر مشتمل ہو، اس کی مانیٹرنگ بھی کی جائے کمیٹی کی، تاکہ کوئی انفلوئنس نہ کر سکے، اور وہ فارم 45 کو بنیاد بنا کر اگر یہ تحقیقات شروع کر دے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پتہ چل جائے گا کہ پنجاب کا مینڈیٹ کس طرح سے تقسیم کیا گیا ہے اور کیسے پورے سندھ میں دھاندلی کی گئی ہے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ ان سارے پارٹیوں کو بندر بانٹ کر کے مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہماری پیٹیشنز موجود ہیں، اور ہم ان تمام پارٹیوں کے ساتھ کہ جن کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے ان کے ساتھ مل کر قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ وہ وقت ہے کہ جس میں پاکستان کی جمہوریت کو اور پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے مستقبل کو بچانے کا وقت آ گیا ہے، اور اگر اس الیکشن کو تسلیم کر لیا گیا، اس کے نتائج کو تسلیم کر لیا گیا، ہم کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے کہ یہ نتائج تسلیم کیے جائیں جو فارم 47 کے نتائج ہیں۔ فارم 45 کے نتائج کو تسلیم کرنا ہوگا، اور اگر ہمارے اندرون سندھ میں خاص طور پر زبردست ٹھپے بازی ہوئی ہے اور ROs نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور پوری انتظامی مشینری نے اپنا کردار ادا کر کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا ہے، تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن فارم 47 کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف ایک مسلط کردہ مینڈیٹ کا نام ہے۔ فارم 45 کو بنیاد بنا کر چیف جسٹس آف پاکستان پوری انکوائری کو منعقد کریں، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اصل میں الیکشن کیا ہوا تھا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پنڈی میں کمشنر صاحب ان کا ضمیر جاگا ہے، تو کاش کراچی میں بھی کسی کا ضمیر جاگ جائے، تو پتہ چل جائے گا کہ جن لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ عوام تو جانتے ہیں، انشاءاللہ منطقی انجام تک ان سب لوگوں کو ہم پہنچائیں گے جنہوں نے عوام کی توہین کی ہے، پاکستان کی توہین کی ہے۔